من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا رضی اللہ عنہا کو بنایا، وخلق منها زوجها، اور ان سے ان کی بیوی کو بنایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے پھر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا، مردوں کو اور عورتوں کو آباد کر دیا۔ تو جو اللہ تعالی اتنی بڑی قدرت والا ہے اس سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ جس اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ہم کو بنا کر کے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تو جو رشتے اس نے بنا دیے ہیں خاندان کے، ان رشتوں کو توڑے نہ، ان کے توڑنے سے بچو، ڈرو اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ماں باپ سے بنایا، اگر اللہ تعالی چاہتے تو جیسے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی طرح اپنی قدرت سے ہر انسان کو بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اپنی قدرت سے، اور پھر ان کی مائی بسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بنایا، پھر دونوں کا نکاح کیا، پھر ان کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہاں پر دنیا میں آباد فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، اسی طرح سے سلسلہ چلتے چلتے ہم لوگوں تک پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس میں اللہ تعالی کی طرف سے بہت ساری چیزیں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، اللہ وہ ہے، اللہ کی قدرت، اور اللہ قدرت والا وہ ہے جس نے کہ انسان کو ایک پانی سے بنایا، نطفے سے بنایا، اور پھر انسان کو خاندان والا اور سسرال والا بنا۔ ماں باپ کے ذریعے انسان کو پیدا کرنے کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ انسان کو ایک طرف تو طاقت ملتی ہے ددیالی رشتے سے، ایک طرف طاقت ملتی ہے ننیالی رشتے سے، ایک طرف طاقت ملتی ہے سسرالی رشتے سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دنیا کے اندر انتظام فرمایا کہ وہ دنیا میں رہے تو اکیلا نہ رہے، بلکہ اس کے رشتہ دار رہیں، ان
ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ میں ملے جلے، ایک دوسرے کا تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی کرے، دکھ سکھ میں شریک رہے۔ اور میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، انسانوں میں سے ہی جوڑے بنائے، کائے کے لیے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرو۔ شادی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سکون حاصل ہو گھر میں ایک دوسرے کے ذریعے سے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالی نے دو بھائی درمیان آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا فرمائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی محبت نہ پیدا فرماتے انسان میں تو محبت نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالی نے انسان کے اندر محبت پیدا فرما دی، خاص طور سے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترى للمتحابين مثل النکاح، نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہوتی۔ موجودہ زمانے میں لوگ دوستی کر لیتے ہیں، فرینڈ بازی اور ساتھ رہنے لگتے ہیں، اس سے وہ محبت پیدا نہیں ہوتی جو نکاح کے ذریعے ہوتی ہے۔ دنیا میں چند دن ساتھ رہنے کے بعد، جوانی میں ساتھ رہنے کے بعد بڑھاپے میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح کے ذریعے جو محبت ہوتی ہے تو بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے اس رشتے کے اندر خاص بات رکھی ہے، جعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان آپس میں محبت کو پیدا فرمایا اور ہمدردی بنائی، ایک دوسرے کے اوپر رحم و کرم کرنے والے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالی چاہتے تو ویسے بھی ہر انسان کو الگ الگ بنا کر اور دنیا میں بھیج سکتے تھے، لیکن ماں باپ کے ذریعے بنانے میں یہ فائدہ ہے کہ ماں باپ کی ہمدردی اولاد کو حاصل رہتی ہے۔ جب تک چھوٹا سا ہے، نہ خود اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، ماں باپ اپنے سارے راحت و آرام کو قربان کر کے اور ساری چیزیں اس کے لیے مہیا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، چھوٹے سے کو چاہے خود تکلیف برداشت کر لے سردی میں گرمی میں، لیکن اس چھوٹے سے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، اس کی دکھ بیماری میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی نے ماں باپ کے اندر ہمدردی پیدا فرمائی بچے کے لیے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بھائی بہن ہے، اس کے رشتے دار ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے شوہر ہے، وہ سب اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت پیدا فرما دی کہ وہ اس کا خیال رکھے اور وہ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے اور ایک دوسرے کے حقوق ان کے اوپر مقرر فرما دیے۔ تو یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے، اس کے ذریعے سے خاندان تشکیل پاتا ہے۔ جب نکاح کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا ماموں ہے، کوئی اس کا نانا ہے، کوئی اس کا چچا ہے، کوئی اس کا خالو ہے، کوئی اس کے پھوپھا ہے، کوئی اس کی بوانی ہے، کوئی اس کی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے۔ یہ سب رشتے اس سے جڑتے ہیں اور سب طرف سے اس کے دل میں ہمدردی ہے کہ وہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو تکلیف نہ ہو، راحت و آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی کا نظام ہے۔ جن لوگوں نے اس فطرت کا مقابلہ کیا اور اسلام کے خلاف زندگی گزارنا شروع کیا تو آج دیکھ لیجیے آپ یورپ کے اندر ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ نہ ان کے باپ کا پتہ ہے، نہ ان کے ماموں کا پتہ ہے، نہ ان کے خالو کا پتہ ہے، نہ ان کے پھوپھا کا پتہ ہے، نہ ان کا کوئی خالہ ہے، نہ نانی ہے، نہ دادی ہے، کوئی
کوئی نہیں، اور وہ بچے بے یار و مددگار اور بے سہارا سماج کے اندر رہتے ہیں، اگر کوئی تکلیف اور پریشانی ان کو آ جائے تو کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں اور کوئی ہمدرد نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپین ملکوں کے اندر زیادہ تر خودکشی کرنے والے وہی بچے ہوتے ہیں جو حرام کاری کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جن کا ماں باپ کا نکاح نہیں ہوا اور ویسے ہی ساتھ رہنے لگے اور چھوڑ کر چلے گئے، تو اس طرح سے وہ بچے وہاں پر رہتے ہیں پریشان۔ لیکن جب نکاح کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے رشتے تینوں خاندانوں میں جڑتے ہیں، دنیالی خاندان میں بھی، سسرالی خاندان میں بھی، دنیالی خاندان میں بھی، اس طرح سے ان کو تینوں طرف سے طاقت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو کھلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ سے جس کے نام پر تم اپنے حق کا پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہو۔ اللہ کے نام پر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارا حق ادا کرے، اللہ کے نام پر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رشتہ دار تمہارا حق ادا کرے، تو تم بھی اللہ سے ڈر کر ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور والارحام، اور رحم کے بارے میں ڈرو۔ رحم رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے رحم کو پیدا فرمایا تو آگے بڑھا اور پیچھے ہٹا، اور اس نے کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو رشتہ توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں رشتہ توڑنے سے۔ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا میں بھی اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو رشتہ توڑے گا میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑوں گا۔ تو اس وجہ سے رحم جو ہے رشتہ، یہ اس کو رشتے کو جوڑنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو رشتہ توڑے اس سے بھی رشتہ جوڑو، فاعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ رشتہ توڑنے والے کے ساتھ جوڑنا یہ ہے کمال کی بات۔ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ جس نے آپ کو چائے پلائی اس کو آپ نے چائے پلائی، یہ تو بدلہ دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو کہ بدلہ دینے والا ہو۔ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتہ جوڑے۔ یہ ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ کاندلہ ان کا اصل وطن تھا، سہارنپور میں رہتے تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، لیکن جب چھٹیوں میں جاتے تو کاندلہ میں جو رشتہ دار رہتے ہیں ان سے ملنے جاتے سب سے۔ تو ایک صاحب کے پاس گئے ملنے کے لیے، تو اس آدمی نے ان سے ملنا پسند نہیں کیا۔ اتنی بڑی ہستی جن کے پاس لوگ سینکڑوں میل دور سے جاتے تھے صرف ملاقات کے لیے، خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے گئے تو وہ آدمی ان سے ملنے کو تیار نہیں۔ سلام کیا تو جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر بیٹھے خیریت پوچھی، اس نے یوں کر لیا، منہ پھیر لیا اور پھر اٹھ کر کے آ گئے۔ تو ایک صاحب دیکھ رہے تھے، انہوں نے وہ اس سے بڑے تھے عمر میں، کہا کہ زکریا کیسا لگتا ہے، ابھی آئے گا تو اس سے ملنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ضرور آؤں گا، اس لیے کہ میں نے تو اس حدیث پر عمل کیا کہ جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ یہ ان کا عمل ہے،
مجھے میرے عمل کا اجر و ثواب ملے گا. اب بھی آؤں گا ملنے کے لیے اگلے سال پھر آؤں. جب یہاں آؤں گا چھٹیوں میں تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ایک ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک ان اللہ کان علیکم رقیبا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے، نگرانی کر رہا ہے وہ کہ تم رشتہ توڑ رہے ہو یا جوڑ رہے ہو، اس کی نگرانی کر رہا ہے. اگر کوئی پولیس والا کسی کے بارے میں سفارش کر دے کہ فلاں جو تمہارے گھر پہ لڑکی ہے تمہاری بیوی وہ ہمارے رشتے دار کی لڑکی ہے لہذا اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، تو آدمی اکیلے میں بھی خواب میں بھی ڈانٹ بھی نہیں سکتا، مار بھی نہیں سکتا. سوچے گا کہیں پولیس والے کو پتہ نہ چل جائے ورنہ میری خیریت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے. تو اس نگرانی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، لہذا ہم ہر ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں. عام طور پر جو رشتوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر میں ڈکٹیٹر بن کر کے آتا ہے. باہر تو آپ گراہکوں سے بڑے ہنس ہنس کر ملتے ہیں اور دوستوں سے بہت ہنس ہنس کر ملتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو سوائے ڈانٹ پھٹکار کے اور کچھ نہیں. چلانا ڈانٹنا معلوم ہو کے بہت ساری بات میں آ گئی اور بچے سمڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور بیوی بیچاری ایک طرف بیٹھ جائے سمڑ کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ چلانا شروع کر دے مار دے. تو اس طرح سے ڈکٹیٹر بن کر گھر میں رہنا اور بیوی کے اوپر ظلم کرنا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حسن سلوک کی تعلیم دی. فرمایا کہ عورت بائی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، عورت کے مزاج میں کچھ نہ کچھ تو ٹیڑھاپن ہوتا ہی ہے. اگر تم یہ چاہو کہ عورت کے ٹیڑھے پن کو بالکل سیدھا کر لو تو سیدھا نہیں کر سکتے، مزاج کچھ نہ کچھ تو ٹیڑھا رہے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے اپنا فائدہ حاصل کر لو، یعنی اس کے مزاج کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے. تو اس وجہ سے عورتوں کے اوپر ظلم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میاں جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں گھر میں آ کر، اور باہر جا کر کوئی ڈانٹ بھی رہا ہے تو لازمت کے لیے چلے گئے، نوکری کے لیے چلے گئے، وہ ڈانٹ بھی رہا ہے اس کی بھی سن رہے ہیں، لیکن گھر میں آ کے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. اور بلکہ بعض لوگ باہر اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا اس سے کچھ نہیں کہہ پاتے، گھر میں آ کر کے وہ غصہ اتارتے ہیں کہ گھر میں آ کر کے ڈانٹ رہے ہیں چلا رہے ہیں. تو یہ اچھا نہیں ہے. غصہ کرنا تو ویسے بھی اچھا نہیں ہے، اور پھر خاص طور سے بیوی کے اوپر غصہ کرنا جو کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے پورے خاندان کو چھوڑ کر صرف اس وجہ سے آ گئی کہ اس کو تمہارے یہاں محبت ملے گی، ہمدردی ملے گی، اس کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کرنا اچھا نہیں. اور کہیں کہیں جھگڑے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ میاں تو دن بھر چلے گئے نوکری پر، اب جب شام کو آئے تو ساس جو ہے وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں بھی ایک دن یہاں بہو بن کر آئی تھی، بلکہ وہ اپنی بہو کی ایک ایک چیز کو تلاش کرتی ہے کہ شکایت کرنے کا موقع ملے، اور پھر اس کے بعد آ کر کے اب جو شوہر آیا تو اس کو پہلے اپنے پاس بٹھا کر دن بھر کی شکایتیں کرتی کہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، یا بہن نے شکایت کرتی، اس کی وجہ سے کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ سب واقعات پیش آتے رہتے ہیں. میرے پاس تو بہت شکایتیں آتی رہتی ہیں، میرا پتہ نہیں کون دے دیتا ہے ان لوگوں کو. کئی لڑکیاں بیچاری بہت لوگوں پر بیان کرتی ہیں، بہت سارے قصے اگر سنایا جائے تو. لیکن بہرحال یہ سب میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ معاشرے میں خرابیاں وہی دور کرنا پڑے. ہم لوگ اس بات کی نگرانی کریں
کہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں نہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ کہ ہم اپنے مزاج کو بدلیں، اپنا رہن سہن بدلیں۔ مسلمانوں کا رہن سہن بدل گیا، مزاج بدل گیا، معاشرت کا طریقہ بدل گیا، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ بعض غیر مسلم اور عورتیں آتی ہیں، ان سے مسلمان نکاح کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کا ظلم و ستم دیکھتی ہیں تو دوبارہ غیر مسلم ہو جاتی ہے، سوچتی ہے ہم تو اس سے پہلے ہی اچھے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہندوستان کی 8 لاکھ مسلم لڑکیاں ہندوؤں سے نکاح کر چکی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو RSS تحریک چلا رہی ہے کہ وہ ہندوؤں کو، نوجوانوں کو اس بات کی ٹریننگ دے رہی ہے، سلام کہو، ماشاءاللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اور مسلمانوں سے تعلق جوڑو، ان کی لڑکیوں سے تعلق جوڑو، ان کو لے کر چلے جاؤ اور کچھ دن رکھ کر ان کو مار دو یا بھگا دو، وہ بھی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری بدعمالی اور ہمارا معاشرت کا غلط طریقہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو لڑکی ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، وہ اس پر ہم اتنا ظلم و ستم کرتے، باپ الگ مارتا ہے، بھائی الگ مارتا ہے، رشتہ دار الگ، ماں الگ کچھ کہتی ہے، بہن الگ کچھ کہتی ہے۔ وہ گھر کے جہنم سے نجات پانے کے لیے اگر اسکول میں کوئی دوست مل جاتا ہے یا راستہ چلتے ہوئے کوئی دوست مل جاتا ہے، اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب ہو رہا ہے، تو اس لیے اپنے گھروں کے حالات کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی